اور سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کے درجات کو بلندی نصیب فرمائے۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آواز بلند پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پتایا بنوانا پتایا بنوانا پتایا بنوانا مندیانو گلے لانا مندیانو گلے لانا خدا کملج پالا دا مندیانو گلے لانا خدا کملج پالا دا۔ اور دسنگل کی حزینے سبحان اللہ دساں گل کی حزینے دی دساں گل کی میں حزینے دی اے دنیا کھاندی دنیا کھاندی اے رات مدینے دی دنیا رات مدینے دی۔ ایک میں ہی نہیں انہیں پہ قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں انہیں پہ قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں انہیں پہ قربان زمانہ زمانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں انہیں پہ قربان زمانہ ہے۔ جو رہتی تو عالم کا جو رہتی تو عالم کا محبوب یگانا ہے محبوب یگانا ہے۔ ایک میں ہی نہیں انہیں پہ آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن اے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ۔ ایک میں ہی نہیں انہیں پہ اور کل کل سے ہمیں جسے نے خود پار لگانا لگانا ہے۔ کل کل سے ہمیں جسے نے خود پار لگانا
ہاں جدو دن حشر دے سوال ہوڑ گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہوڑ گے جدو دن حشر دے سوال ہوڑ گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہوڑ گے تے جنت وچ جاوے گی سواری آپ دی جنت وچ جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہوڑ گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہوڑ گے جدو دن حشر دے سوال ہوڑ گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہوڑ گے تے دنیا تے جس او غم نہ پایا او کیوں آیا کیویں آیا پوچھے عمر بلال دے کولوں اس کیویں یار منایا تے جنت وچ جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہوڑ گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہوڑ گے تے جڑے پڑھدے صدا درود سنتے کہتے سبحان اللہ جڑے پڑھدے صدا درود سنتے اور جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہوڑ گے بولو جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہوڑ گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہوڑ گے جدو دن حشر دے سوال ہوڑ گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہوڑ گے سلام علیکہ یا
طلب کر جو ذکر ہے رسالہ آیا کہاں آیا جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ میں عہد بن کر خیال آیا کمال آیا. جو پیچھے اب آپ بیٹھے ہیں کما قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و معطر ذات پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول الثقلین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضور سرور کائنات حضور وجہ تخلیق کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات پر درود و سلام، رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عرض کر لینے کے بعد انتہائی عزت کے لائق قابل صد بست تعظیم و تکریم آج کی چیلم شریف کی اس خوبصورت تقریب میں تشریف فرما میرے معزز و مکرم سامعین، حاضرین اور ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. میں چاہوں گا کہ آج اسی حدیث پر آپ کو 10 یا 15 منٹ کا درس دوں. یہ حدیث ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. اس حدیث شریف اگر آپ پڑھنا چاہیں، امام طبرانی نے روایت کی ہے. یہ بہت بڑے امام ہیں، امام دارمی انہوں نے روایت کی ہے، امام جلال الدین سیوطی انہوں نے بھی روایت کی ہے. جہاں تک یہ حدیث جتنے بھی مسلک ہیں سب نے اس حدیث کو لیا ہے. یہ بات سب کے درمیان مابین ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی اولاد کو 3 خصال کے سکھاؤ. ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحب اہل بیت ہی، اور نبی کی اہل بیت طاہر کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت. عالی وقار ناظرین، یہ حدیث شریف ہمیں معمولی نہیں غیر معمولی درس دے رہی ہے. بہت بڑا درس ہے جو ہماری بھی زندگی بہتر بنانے والی ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی تربیت سازی کرتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کی محبت، نبی کا پیار، نبی کا عشق. قرآن حکیم فرقان مجید اور حدیث مبارکہ کا اگر امعان نظر سے مطالعہ کیا جائے، عمیق نظر سے پڑھا جائے، تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کی محبت ایمان کی جان ہے. ان کی محبت کے بغیر ہمارے اعمال ضائع ہیں، عقارت ہیں. نبی کی محبت، نبی کا پیار، یہ رب ذوالجلال نے بھی قرآن حکیم فرقان مجید میں بھی حکم دیا ہے. میں یہاں تو آج درس حدیث دے رہا ہوں. حدیث یہ کہ حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت جو کی جاتی ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ یعنی وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ کس سے محبت کرتا ہے؟ امام بدر الدین عینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں، یا بندہ کسی کا حسن و جمال دیکھتا ہے، بندہ محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے، یا بندہ کسی کے اچھے اخلاق دیکھتا ہے تو اس سے پیار کرتا ہے،
یا بندہ کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، تو یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ بندہ اللہ کے قریب، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے۔ عالی وقار سامعین، بات یہ ہے کہ اپنے نبی کی محبت پیار، پہلی چیز ہے حسن و جمال۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا تھا۔ اگر میں آپ کے سامنے ترمذی شریف کی روایت رکھوں تو امام ترمذی اپنی کتاب میں یہ بات نقل کرتے ہیں، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں یقول نعتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنے والا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدح خواں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے گن گانے والا، وہ تو یہی کہے گا کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ اے اللہ کے نبی، آپ جیسا نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ کوئی بعد میں آ سکے گا۔ میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا عشق ایمان کی جان ہے۔ عالی وقار دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ایمان کی جان ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، کیسے پتا چلے کہ وہ نبی کا عاشق ہے؟ تو قرآن پڑھو، تو قرآن بھی تمہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتا ہے کہ نبی کی محبت اس بندے کے سینے میں آتی ہے کہ جو بندہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، جو اپنے نبی کی باتوں کو من و عن قبول کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ میں نے کہا ایک وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال ہے، دوسری بات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق عالیہ کے بلند مرتبے پر پائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن سارے کا سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی بات کرتا ہے۔ میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی آج اشد ہمیں ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھو، ہم بٹے ہوئے ہیں مختلف چیزوں کے اندر اور ہمارے ذہن قید ہے، لیکن مسلمانی ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن عمل ہم نہیں کرتے۔ تو آؤ، قرآن دعوت یہ دیتا ہے کہ ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو۔ یہ تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اقبال کا شعر ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا تو لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صاحب آج ہمیں اپنے دلوں کو، اپنی نگاہوں کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری محبت، دوسری بات حب اہل بیتی، اہل بیت طاہرہ کی محبت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی محبت سکھائی۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آخری صحابی تک، اگر آپ ان کی زندگی کو مطالعہ کریں تو رسول کریم علیہ السلام کی آل کی محبت کا جو لفظ دیا وہ آج بھی آسمان افق پر جگمگا رہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت، سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی یہ کہا تھا کہ نبی کی محبت تلاش کرنی ہے تو ان کے اہل میں، ان کے آل میں، ان کے اہل بیت میں، ان کی اطرت میں تلاش کرو۔ ترمذی شریف کی روایت، میں نے کہا میں کوئی بھی بات کروں گا حدیث کا حوالہ پہلے دوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، توجہ چاہوں گا، صحابی کی یہ روایت ہے، انی تارکم فیکم ما ان تمسکت بہ تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء والى الارض وإطرتی اہل بیتی لن یتفرق حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفون فیہما، او کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ترمذی شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ 2. ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری میرے اہل بیت اطہار، میرے گھر والے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. یہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. جس شخص نے ان 2 چیزوں کو تھام لیا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. معاشرے میں، سوسائٹی میں دیکھو آج گمراہی کیوں ہے؟ گمراہی کیوں ہے؟ ہمارے تقریباً ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہر گھر میں پڑھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، تلاوت ہم نہیں کرتے. رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے اور رمضان شریف ہی کا مہینہ ہوا ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. قرآن ہمارے گھروں میں پڑھا ہوا ہے لیکن دیکھو گرد آج بھی اس کے اوپر جمی ہوئی ہے. میں سبق آپ کو یہ دوں گا، قرآن مجید کی تلاوت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے پیار کرو. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ اپنی اولاد کو جوڑا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے قرآن مجید کا بہت کام کیا، لیکن وجہ کیا ہے؟ حدیث یہ بتاتی ہے کہ آل کے ساتھ اصل وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے بھی چلے جانا تھا دنیا سے، لیکن آل نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ اپنی اولاد کو جوڑا اور کہا اے کائنات والو تم قرآن کو تھام لو اور میری اولاد کا دامن پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ قرآن، یہ حدیث، یہ نبی علیہ السلام کی باتیں، یہ صحابہ کرام کا عمل یہ بتاتا ہے کہ تم اگر دنیا میں چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں عزت دے تو صاحب ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے کہ جن کا حکم ہمیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. تو بات عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی محبت اور ان کی یاد کرو. بخاری شریف کی روایت سناؤں گا اور اس کے بعد آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے نبی کی محبت کے بارے سے. کتنا خوبصورت درس ہے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. بات آج کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا تو صحابہ کرام نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیا. حوالہ بخاری شریف کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی صحابہ نے گرنے نہیں دیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں کس نے کہا ہے یہ کام کرو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کام اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ ہم نے کام کیا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، وہ آسمان والا رب بھی اور میں بھی تم سے محبت کروں تو 3 کام کرو. وہ 3 کام کیا ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں اشد ضرورت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو، سچائی کو اختیار کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بات ایمانت میں خیانت نہ کرو. تیسری چیز پڑوسی جو بھی کرے تم اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یہ باتیں دیکھیں نا، یہ نبی کی بات ہے کہ پڑوسی جو بھی کرے کہ تم اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اپنے معاشرے میں نظر دوڑاؤ، ایک طرف حدیث رکھو، پھر سوچو کیا ہم نبی کی بات پر عمل کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. میں نے کہا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کے خون کا، حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی اگر صحابہ نے زمین پر گرنے نہیں دیا تو بتاؤ کربلا کے میدان میں خون حسین دیکھا جائے تو انہوں نے وہ قربانی دی دین کی خاطر. آج ہمیں ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز ہونی چاہیے. میں تو بھائی پیار اور محبت کا درس دے رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں نبی کی محبت، نبی کا پیار اور نبی کا عشق یہ ایمان کی جان ہے.
کے ساتھ محبت۔ عالی وقار دوستو، میں نے صرف خالی اتنی بات کہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ پیار اور عشق اور محبت، قرآن مجید کی تلاوت۔ آخری حدیث سناؤں گا، اجازت چاہوں گا، مقامات میں مذکور ہے، قرآن کے بارے سے یہ بات ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے اس کا اجر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جبریل امین آئیں گے، میں ان سے پوچھوں گا۔ برگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل امین آئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل، جو اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے اس کا اجر کیا ہے؟ جبریل نے بھی کہا میں بھی نہیں جانتا، قرآن اللہ کا کلام، اس کی کوئی انتہا نہیں، میں رب سے پوچھوں گا۔ جبریل امین نے رب سے پوچھا، رب نے فرمایا کہ جو اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے، اللہ فرماتا ہے کہ میں جنت میں اس کو سونے کا شہر عطا کروں گا۔ جو اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے اور اس شہر میں 1000 محلات ہوں گے اور ہر محل میں 1000 سونے کا گھر۔ صاحبہ، جو اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے اس کا اجر یہ ہے، جو اولاد قرآن پڑھے اس کا اجر کیا ہوگا یہ خدا جانتا ہے۔ میرا صرف درد آپ کے نام یہ ہے کہ صاحبو، قرآن کو پکڑ لو، اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، صحابہ کرام کے طریقوں پر چلو، پھر دیکھو ہمارے گھروں میں نور کیسے آتا ہے۔ ہم سب نے قبر میں جانا ہے، یقیناً آج میں آپ کے سامنے بیٹھا، مجھے یہ بتاؤ کیا 100 سال بعد اسی جگہ ہم بیٹھے ہوں گے؟ نہیں بابا، ایک بندہ بھی یہاں نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سارے چلے جائیں گے۔ لیکن اس وقت بڑا خوبصورت جملہ میں نے پڑھا ہے، یہ جتنے لوگ قبروں میں چلے گئے اگر یہ واپس آئے نا، یہ سارے نمازیں بھی پڑھیں، یہ قرآن بھی پڑھیں، یہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو بھی لے لیں۔ لیکن آج اللہ نے بھی زندگی دی ہے تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا، اسی بات پر اکتفا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی سیرت پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت کو ہماری زندگی کے لیے مشورہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم